اللہ و رسولہ من فضلی، اللہ فرماتا ہے انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی لوگوں کو مالدار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی مالدار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مالدار کرتا ہوں اور میرا محبوب جو ہے وہ میرا محبوب بھی کیا کرتا ہے، لوگوں کو مالدار بناتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو، جس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے مددگار ہیں۔ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، نمک حرام قسم کے لوگ، کہ جس کا نام محمد ہو، کیا ہو؟ محمد ہو۔ میرے حضور کا نام کیا ہے؟ محمد ہے نا۔ اب حضور سے کتنی چڑ ہے ان لوگوں کو، سرکار کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ فرمایا جس کا نام محمد ہو یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ پڑھیے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا مالک و مختار ہی نہیں ہوتا۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ابھی بھی چھپ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، سر کا حضور کا نام محمد ہے اور حضور کی طرف نشانہ کر کے وہ کہتا ہے جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی مالک بناتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مالدار کرتا ہوں، میرا محبوب بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیار کے حوالے سے سرکار کو اللہ نے کتنا پاور عطا فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے صحابی، وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب حضور سو جاتے تھے نا، سرکار سو جاتے تھے تو حضور کے دروازے کی چوکھٹ میں رات میں سر رکھ کر وہیں سو جاتے، گھر نہیں جاتے۔ اتنے بڑے خادم اللہ کے رسول کے حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب سرکار کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی وضو کرنے کے لیے، فوراً ان کی بارگاہ میں پانی پیش کر دیتے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، گھر میں رات میں بھی نہیں جاتے۔ گھر میں کیوں؟ پتہ نہیں اللہ کے رسول رات کے وقت اٹھیں اور اٹھنے کے بعد حضور کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے عاشق رسول۔ حضرت ربیعہ، بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت ربیعہ اللہ کے رسول جب دروازہ بند کر کے سو گئے، حضرت ربیعہ وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گئے۔ سونے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تہجد کے وقت اللہ کے رسول کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی حضور کا دروازہ کھلا، حضرت ربیعہ فوراً پانی کا لوٹا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر کر دیے، سرکار کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے سرکار نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد میرے آقا کا دل خوش ہو گیا کہ میرا صحابی تو گھر میں بھی نہیں جاتا، میرا اتنا چاہنے والا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا صل یا ربیعہ، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کا دل خوش ہو گیا۔ فرمایا میرے یہ صحابی تو گھر میں بھی نہیں جاتا، یہیں چوکھٹ میں میری چوکھٹ پہ سو جاتا ہے، میرا اتنا بڑا عاشق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا اے ربیعہ یہ مانگ لے، وہ مانگ لے، یہ مانگ لے، نہیں فرمایا۔ حضور نے مطلقاً فرمایا، مطلقاً اے ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اب آپ حضور کا پاور دیکھیے۔ جیسے اتنا کہانا ہم لوگ ہوتے نا، اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے سرکار فلاں بنگلہ دیش یا بنگال کا مجھے پردھان منتری بنا دے۔ ہم لوگ ہوتے تو نکمے لوگ یہی مانگتے نا، حضور کروڑپتی بنا دیجئے، یہی مانگتے۔ لیکن صحابی ہیں، صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ صحابی رسول مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جیسے ہی حضور نے اتنا کہا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں یہی تو چانس ہے، یہی تو موقع ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جب آپ ہم سے کہہ رہے ہو کیا مانگنا ہے مانگ لے، یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ جنت میں جہاں آپ رہیں گے، جنت میں سرکار وہاں میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں جس کیٹیگری میں آپ رہیں گے سرکار میں وہاں میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور سے مانگنا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں،
یہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ پوری دنیا میں جس کتاب کا درجہ ہے بخاری شریف، اس کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھیے حضور سے مانگنا شرک ہوتا، اب آپ خود سے بولیے، حضور سے مانگنا اگر شرک ہوتا، انسان مشرک ہو جاتا، تو وہ صحابی تو کہتے نا سرکار آپ ہم سے کہہ رہے ہو بس ربیہ کیا مانگنا ہے مانگ لے، حضور ہم آپ سے کیوں مانگے؟ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں گے، آپ سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ یہ کہا نہیں کہا، انہوں نے خود کہا سرکار اب مانگا تو کیا مانگا؟ ان کا یقین تھا، صحابہ کا یقین تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، وہ مالک و مختار ہیں، وہ مالک کل ہیں، ان کو پتا تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے عام چیز نہیں مانگی، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، مانگی تو جنت مانگی، اور جنت بھی ویسی جنت نہیں مانگی، جنت کی بھی کیٹیگری ہے، جنت کی بھی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے، اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ کا جنت ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جنت الفردوس، جس میں آپ کی اور ہمارے نبی آخر دو جہاں تشریف فرما ہوں گے، سرکار اس جنت میں تشریف فرما ہوں گے جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ وہ صحابی مانگے تو عام جنت نہیں مانگے، فرمایا سرکار جنت الفردوس میں جس جگہ آپ رہیں گے وہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا مانگا نا صحابی نے، حضور جنت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کی معیت کو مانگتا ہوں۔ اس کے بعد میرے حضور فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اے میرے صحابی، ربیہ جنت چاہیے؟ فرمایا ہاں حضور، جنت میں میرا ساتھ رہنا ہے؟ ہاں حضور آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ فرمایا وغیرہ ذالک، چلو جنت دے دیا، جنت میں میرا ساتھ رہنا ہے وہ بھی دے دیا، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ جنت تو مل گئی تمہیں، اب اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے تو مانگ لے۔ اب آپ بولیے اگر کسی کو پاور نہیں ہو، حضور کو پاور نہ ہو، اختیار نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے بھلا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا نا حضور نے اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے مانگ لے، وہ صحابی کہتے ہیں سرکار ہوا ذاکا، سرکار میرے لیے وہی کافی ہے، سرکار جنت مل جائے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مل جائے تو سرکار اس سے بڑی دولت مجھے کیا چاہیے؟ مجھے دنیا نہیں چاہیے، سرکار بس جنت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا چلو جنت تو مل گئی نا، اس کے شکرانے کے طور پر زیادہ کر کے نفل نماز پڑھا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اب میں سرسری طور پر ایک اور حدیث پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، حاجی لوگ حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، فمن استطاع منکم، جمعے سے جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس دھن دولت ہے، تو کہتے وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ کیا کرے؟ خانہ کعبہ کا۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے آقا نے جب اتنا کہا نا، ایک صحابی اندر سے آئے اور فرمایا حضور حج تو کرنا پڑے گا، لیکن حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ کیا کہا اس صحابی نے؟ حضور آپ نے تو بتایا حج کرنا پڑے گا، لیکن سرکار آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح نماز تو دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، 5 مرتبہ، تو سرکار آپ نے کہا حج کرنا پڑے گا، تو کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ اس صحابی نے جب پوچھا نا، حضور خاموش رہ گئے، سرکار نے کچھ نہیں کہا۔ جب سرکار خاموش رہے نا، وہ صحابی پھر سے کہتا ہے حضور یہ تو بتائیں سرکار کے حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ میرے آقا پھر خاموش رہے، سرکار کچھ نہیں بولے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی کہنے لگا سرکار یہ تو بتائیں کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جب تیسری مرتبہ وہ کہہ چکے، میرے آقا فرماتے ہیں لا۔ کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ لا، نہیں، ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ولو قلتو نعم لفرضت، فرمایا اے میرے صحابی سنو، اگر میں تم جو مجھے پوچھ رہے تھے نا کیا سرکار حج ہر سال کرنا پڑے گا، اگر میں ہاں کہہ دیتا اس وقت تو تم پر حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پاور دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں ابھی خاموش نہیں رہتا اور تمہیں کہہ دیتا ہاں کرنا پڑے گا تو تمہیں حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا۔ تم اتنی طاقت ہے کس کا اتنا پاور؟ یہ میرے حضور ہی ہے، یہ میرے سرکار ہیں، وہ مالک مختار ہیں، مالک مختار کا پاور ہے۔ حضرات محترم، میں کہنے کا مقصد یہ ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لیکن میں نے حدیث بخاری شریف کی پڑھی، ایک آخری حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے، کسی دوست کتاب سے نہیں پڑھا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر فرمایا، یہ بھی بخاری میں،
فرمایا سرکار آپ کے چچا ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب. جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا نا، اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت جو ہے ابو طالب نے کی تھی، ہے نا، آپ کو معلوم ہے. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی پوری زندگی، آپ کی جب تک زندہ رہے آپ کی خدمت کرتے رہے، لوگ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا اس سے وہ لڑتے رہے، لوگوں سے جھگڑتے تھے آپ کے لیے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے، وہ تو مر گئے، ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں مرے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اتنا تو بتائیں آپ نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ اتنی مدد کیا کرتے تھے آپ نے کوئی بینیفٹ انہیں پہنچایا ہے؟ اس کا کوئی بدلہ انہیں دیا ہے؟ بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، جیسے اتنا کہا نا آپ نے کوئی فائدہ انہیں پہنچایا ہے. میرے آقا نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں نام، ہاں اے میرے چچا، میں نے انہیں فائدہ پہنچایا ہے. کہیے سبحان اللہ. کیا کیا ہے؟ میں نے انہیں فائدہ پہنچا دیا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار کیسے پہنچایا؟ آپ نے فائدہ کیسے پہنچا دیا؟ فرمایا انی وجدت فی غمرات من النار. اے میرے چچا سنو، عبداللہ بن عباس بھی چچا، عبداللہ بن عباس بھی ان کے حضور کے چچا، ابو طالب بھی چچا. فرمایا اے میرے چچا سنو، میں اپنے چچا ابو طالب کو انی وجدتہ فی غمرات من النار، میں اپنے چچا کو جہنم کے نیچے والے طبقے میں پایا. کہاں پایا؟ جہنم کے نیچے والے طبقے میں. جہنم میں بھی کیٹیگریاں ہیں، جس طرح جنت، جس طرح آپ لوگ دیکھے ہوں گے اے سی کی بھی کیٹیگری ہے نا، فرسٹ اے سی، سیکنڈ اے سی، تھرڈ اے سی. تو جہنم کی بھی طبقات ہیں. جو سب سے نیچے والا گڑھا ہے اس میں جہنم سب سے بڑا جو پاپی ہوتا ہے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے. جہنم میں جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا سب سے نچلے والے طبقے میں اس کو جہنم کے رکھا جائے گا. اللہ اکبر. تو حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انی وجدتہ فی غمرات من النار. اے میرے چچا، میں اپنے چچا کو جہنم کے نچلے والے گڑھے میں پایا. وجدتہ، میں نے وہاں سے وجدتہ الی جہزا، وہاں سے میں نے اٹھا کر کے جہنم کے اوپر والے طبقے میں لے آیا ہوں. اللہ اکبر. جہنم کے نیچے والے طبقے سے اٹھا کر کے کہاں لے آیا ہوں؟ جنت کے اوپر والے سطح والے جہنم میں لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا نا، اتنی مدد تو میں نے کر دیا. اور بخاری کی مسلم شریف کی حدیث ہے وَلَوْلَا أَنَا فَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ. فرمایا اے میرے چچا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں پڑے رہتے. اب آپ مجھے بتائیے جہنم سے نکالنا ہے کسی میں ہمت جو جہنم میں نکال سکے کسی کو؟ جہنم سے نکال سکے؟ یہ میرے آقا کا اختیار ہے، یہ میرے آقا کا اختیار ہے. حضرات محترم، اس لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے بہر کیف حضور کے بہت سارے اختیارات ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں. اگر بولنے کو لگ جائیں تو گھنٹے گھنٹوں چاہیے حضور کے اختیارات پر بولنے لگیے. بس اتنا یاد رکھیے یہ جو وہابیہ دیا بنا ہے، جو اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، ہمیں آپ لوگوں سے بار بار کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے. ہم لوگ آپ لوگوں سے کیوں کہتے ہیں کہ وہابیوں سے دور رہیے، بد مذہبوں سے دور رہیے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے حضرات محترم انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سیرات مستقیم کتاب کا نام ہے اسماعیل دہلوی کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، غور سے سنیے گا ان کا عقیدہ. انہوں نے کتاب میں لکھا کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ پڑھی. کیا لکھا؟ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے، جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، کسی کا خیال آتا ہے نماز میں؟ آپ کا آتا ہے؟ جیسے کبھی نماز پڑھتے تو بھائی ابھی یہاں سے جانا ہے ہٹیا میں بازار کرنی ہے، یہ ہمارا بیل جو ہے اس کو لے کے جانا ہے، جا کے پانی پلانا ہے، میرے بیل کو جو ہے چارہ دینا ہے. آتا ہے نا خیال؟ یا پھر نماز میں اللہ ہی کا خیال آتا ہے؟ بہت ساری چیزیں خیال آتی ہے. تو اسماعیل دہلوی نے لکھا اگر اسی طرح اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اگر نماز میں گدھے کا، اپنے گدھے کا، بیل کا، خچر کا خیال آئے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی. اب بولیے نماز ایسا کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں کتاب جب بھی دیکھنا چاہیں کتاب لکھا سکتا ہوں. تقویۃ الایمان میں لکھا کہ جس کا کہتے ہیں کہ محمد ہو یا نبی ہو، جتنی بھی پیغمبر ہیں، نبی اور ولی ہیں، وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ.
नाउज़ बिल्लाह, 100 बार नाउज़ बिल्लाह। क्या लिखा? जिसका ना जो नबी है ना, औलिया हैं, जो नबी हैं, अंबिया हैं, औलिया हैं, वो हुजूर के सामने चमार से भी ज़्यादा जलील, नाउज़ बिल्लाह। जो हुजूर को, नबी को, गौसे आज़म को, ख्वाजा गरीब नवाज को चमार से भी ज़्यादा जलील कहे, वो मुसलमान हो सकता है? चमार मुसलमान हो सकता है? उनके पीछे नमाज होगी? उनके साथ रिश्ता करना जायज़ होगा? अपनी बेटी देंगे, निकाह होगा? वो सब जिना होगा हजरत, वो सब जिना होगा। अपनी बेटी को जिना में मुब्तला करना होगा। ये पूरा गुनाह फिर आप पर आएगा, एक बाप पर आएगा। उनके बहुत सारे अकीदे हैं, बहुत सारी बदअकीदे हैं। उन्होंने लिखा कि अल्लाह नौज़ बिल्लाह झूठ बोल सकता है, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह क्या कर सकता है? झूठ। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो आप कह रहे हो, आप जो आप अपनी तरफ से भी तो कह सकते हो। मैं किताब, ये मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल एंड्रॉयड होगा, किसी भी किताब से, किसी भी मोबाइल से, एंड्रॉयड से आप गूगल में वो किताब डाउनलोड कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। गूगल में भी वो किताब है। मैं आपको हवाला, किताब, सफ़ा नंबर सब दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वो किताब बंद नहीं हुई, अभी भी छप रही है। तो क्या ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं? ऐसे लोगों से निकाह जायज़ है, उठना बैठना जायज़ है। मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुजालिसुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे बदअकीदे के साथ ना खाओ, ना पियो, ना बैठो, ना उन्हें सलाम करो, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। मेरे आका ने फरमाया। हज़रात मोहतरम, इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों को ईमान की हिफाजत फरमाए, इन बदअकीदों से दूर रहिए। वाखिर दावना।